بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 141 سے لے کر کے 144 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور وہ ہے جس نے پیدا کیے باغات جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، چھپریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور پیدا کیے کھجور کے درخت اور کھیتی جس کے پھل مختلف ہیں، اور پیدا کیا زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جدا بھی. کھاؤ تم اس کے پھل میں سے جب کہ وہ پھل لاوے، اور دو تم اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، اور بیجا خرچ مت کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، یا اللہ تبارک و تعالی کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں آتے، نہیں باتے. پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کی گمراہی، ان کی ضلالت، ان کی سفاہت، ان کی جہالت کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی پیدا کی، اور اس جانور اور کھیتی میں مشرکین مکہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے اپنے خود تراشیدہ بتوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی اور شریک قرار دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو پیداوار تھی، اس پیداوار کے انہوں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دوسرا حصہ معبودان باطلہ کا. اس میں بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جو حصہ انہوں نے نکالا
تو ہیلے حوالے سے اس میں سے بھی کچھ نکال کر کے معبودان باطلہ کے حصے میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ان کی گمراہی تھی، یہ ان کی جہالت تھی، یہ ان کی سفاہت اور بیوقوفی تھی۔ اور اس طرح کی بہت ساری بیوقوفیاں پچھلی آیت میں ذکر کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات پیدا کیے اور ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا، ایک معروشات اور ایک غیر معروشات۔ معروشات کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، جن کی بیلیں ہوتی ہیں، اور غیر معروشات یہ دوسری قسم ہے، جیسے انگور ہے اس کی بیلیں ہوتی ہیں، دوسری بات سبزیاں اور ترکاریاں ہوتی ہیں اس کی بیلیں ہوتی ہیں جو چھپریوں پر اور ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہے۔ اور غیر معروشات میں دو قسم آ جائے گی اس کے ضمن میں، ایک تو وہ کہ جن کی بیلیں ہوتی ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہ تنا درخت ہوتا ہے، جو کچھ درخت بہت اونچے ہوتے ہیں جیسے کھجور کا درخت ہے، اور کچھ کی بیلیں ہوتی ہیں لیکن ٹٹیوں پر چڑھائی نہیں جاتی، زمین پر پھیلتی ہیں۔ جیسے جو وزنی پھل ہوتے ہیں، خربوزہ ہے، تربوز ہے، تو اس قسم کے جو پھل ہوتے ہیں اس کی بیلیں ٹٹیوں پر نہیں چڑھائی جاتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ خربوزہ اوپر چڑھتا، درخت پر اگتا اور نیچے کوئی جاتا ہوتا اور وہ خربوزہ اس کے خربوزے پر پڑتا تو اس کے خربوزے کا کیا ہوتا؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ لیمن جسے ہم کہتے ہیں، چھوٹا سا ہے تو اس کو اوپر رکھ دیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ تو گرے گا تو یہ خربوزے کو کچھ ہونے والا ہے نہیں، برداشت کر لے گا۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کاملہ ہے اور اس کی حکمتیں، مصلحتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ تو پیدا کیے باغات جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، تو ایک قسم ہو گئی ٹٹیوں پر چڑھائے جانے والے نے جس کی بیلیں ہوتی ہیں، اور دوسری قسم ہو گئی اس کے اندر دو قسمیں کہ درخت ہوتے ہیں، تنا ہوتا ہے، بیلیں ہوتی ہی نہیں ہیں، یا بیلیں ہوتی ہیں لیکن اوپر چڑھائی جاتی نہیں، یا نیچے پھیلتی ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور کھجور کے درخت انسانی صنعت اور کاریگری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درخت اتنے اونچے قد کے بنائے ہیں کہ انسانی کاریگری سے وہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درخت ایسے اونچے بنائے جیسے کھجور کا درخت ہے۔ کچھ پھل وہ ہیں کہ جن کو مٹی اگر لگے گی تو اس میں فساد آ سکتا ہے، تو اس کو اونچے رکھا کہ وہ نیچے نہ رہیں۔ اور کچھ پھل وہ تھے کہ جن کو آفتاب کی شعاؤں کی کرنوں کی ضرورت تھی، ستاروں کی شعاؤں کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اونچے رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور کھیتی، جس کے پھل، جس کے میوے مختلف ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور زیتون کو پیدا کیا، اور انار کو پیدا کیا، جو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی ہیں، مطلب دکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور دکھنے میں الگ الگ بھی ہوتے ہیں، ذائقہ ان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس میں کیسی ہے؟ تو کہا کہ ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، ایک ہی ہوا اور ایک ہی فضا، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ پھل پیدا کیے، الگ الگ ذائقے پیدا کیے، الگ الگ قسم کی ترکاریاں اور سبزیاں بنائیں۔ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ کلوا من ثمرہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم اپنی ذات سے متعلق ہے، کلوا من ثمرہ، کھاؤ تم اس کے پھل، مطلب یہ کہ یہ درخت جب پھل دے دیں تو اس کے بعد اس کے پھلوں سے تم متمتع ہو، محظوظ ہو، خوب اس سے سیر ہو، کھاؤ پیو، اپنی فیملی کو کھلاؤ، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اذا اثمر، جب کہ وہ پھل لاوے۔ یہ اپنے سے متعلق تھا،
وآتوا حقہ یہ دوسرا حکم، اور اس کا حق یعنی یہ کھیتی کا حق، یہ پھلوں کا حق، یہ باغات میں جو پیداوار ہوئی اس کا حق، اس کی کٹائی کے دن دو۔ مطلب یہ کہ اس میں جو ایک حق عائد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حق ادا کرو۔ اب وہ حق کون سا؟ اس سلسلے میں مفسرین کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حق زکوٰۃ الارض بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جماعت یوں کہتی ہے کہ یہ عام صدقہ خیرات ہے۔ حق زکوٰۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے، عشر ہوتا ہے، نصف عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ اور 20واں حصہ وہ دینا ہوتا ہے، تو وہ حق زکوٰۃ الارض یعنی زمین کی مطلب زکوٰۃ ہے، زمین کا عشر ہے، 10واں حصہ نکالنا ہے۔ تو وہ جماعت یعنی مفسرین کی وہ جماعت جو یوں کہتے ہیں کہ اس سے عام صدقہ خیرات مراد ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے، سورت مکی ہے، اور زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے 2 سال بعد وہ احکام آئے ہیں زکوٰۃ کے۔ تو یہاں عام زکوٰۃ مراد ہے، عام صدقہ خیرات مراد ہے۔ جو حق زکوٰۃ الارض یعنی زمین کی زکوٰۃ کا جو حق ہے، جو شرعاً عشر بنتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ جبکہ مفسرین کی ایک دوسری جماعت یوں کہتی ہے کہ نہیں، یہاں حق زکوٰۃ الارض یعنی فرض جو زکوٰۃ ہے، جو عشر نکالا جاتا ہے، پیداوار کی جو زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اگرچہ سورت مکی ہے لیکن یہ آیت مدنی ہے۔ البتہ امام تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن العربی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں اس کا فیصلہ اس طرح کیا کہ چاہے آیت کو مکی مانو یا مدنی مانو، چاہے آیت کو مکی مانو یا مدنی مانو، یہاں حق زکوٰۃ الارض ہی مراد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ سورہ مزمل کے آخر میں وہ آیت آئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے، محققین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سورہ مزمل یہ تو مکی ہے، تو مکۃ المکرمہ میں اجمالی طور پر زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، لیکن تفصیلات مطلب تعیین مقدار، نصاب کی مقدار اور یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ مدینہ منورہ میں آئیں، اور مکۃ المکرمہ میں تعیین مقدار کی ضرورت بھی نہیں تھی، تفصیلات اور نصاب کی ضرورت بھی نہیں تھی بیان کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کو اپنی زمین سے پیداوار کے حاصل ہونے کا اطمینان نہیں تھا کہ وہ آسانی سے اس کو حاصل کر سکیں گے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی نہیں۔ بس وہاں تو وہی پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ جو چلا آ رہا تھا، جو رواج چلا آ رہا تھا، اس رواج کے مطابق اپنی جو پیداوار کٹائی کے دن غرباء، فقراء، مساکین جمع ہو جاتے تھے، ان کو وہ دے دیتے تھے۔ تو اسی پرانے طریقے کے مطابق، اور اس پرانے طریقے کا اشارہ ملتا ہے سورہ قلم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ثنا یمن کے اندر وہ باغ تھا، باپ بیچارہ بڑا نیک تھا اور دیندار تھا، وہ کٹائی کے دن فقراء، مساکین اور محتاج جو جمع ہو جاتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا تھا۔ ابا جان کا انتقال ہو گیا اور بیٹے قابض ہوئے باغات پر، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ ہمارا ابا تو سٹیا گیا تھا اور ویسے ہی دے رہا تھا، تو ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ وَقَضَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اپنے آپ کو نہ دینے پر قادر سمجھتے ہوئے چلے۔ تو یہ استشہاد کے طور پر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے سے نیک لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا تھا، کوئی متعین مقدار نہیں تھی، لیکن جب کبھی بھی کٹائی کے دن غربا، فقراء، مساکین جمع ہو جاتے تھے تو اس میں لم سم دے دیا کرتے تھے فقراء اور مساکین کو۔ تو اسی طریقے سے مکۃ المکرمہ کے اندر جب کٹائی کا دن ہوتا وہ دے دیتے تھے، تو تفصیلات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جیسے تجارتی سامان، نقد، سونا، چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ کے احکام آئے، اسی طرح پیداوار کی زکوٰۃ کے احکام بھی آئے، اور اس میں سر فہرست
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت ہے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق یہ حکم بیان فرمایا اس روایت کے اندر کہ ما سقط السماء ففیہ العشر وما سقی بالثانی ففیہ نصف العشر، یعنی جس کو بارش کا پانی سیراب کرے وہاں عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور جو زمین بارش کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی بلکہ کنویں سے پانی خریدا جاتا ہے یا نہر سے پانی خریدا جاتا ہے اور اس سے سیراب کی جاتی ہے تو وہاں 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے قانون کے اندر، قانون زکوٰۃ میں شریعت اسلام نے ہر قسم کی زکوٰۃ کے اندر اس بات کو بنیادی طور پر یعنی بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ بات جس کو بنیادی اصول کے طور پر استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جس چیز کی پیداوار میں کم خرچ ہے اور کم محنت ہے وہاں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے۔ جس چیز کی پیداوار میں محنت کم ہے اور خرچ کم ہے وہاں زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے، اور جہاں محنت زیادہ ہے خرچ زیادہ ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نے زکوٰۃ کی مقدار کو کم کر دیا۔ بالترتیب ہم اس کو لیتے ہیں، سمجھاؤں میں آپ کو۔ اگر کسی کے ہاتھ کان لگ گئی، مادین جسے ہم کہتے ہیں، جسے کھاڑ بولتے ہیں گجراتی میں اور کان بولتے ہیں اردو میں، سونے کی، چاندی کی، چارکول کی، کوئلے کی، کسی بھی قسم کی، تو چونکہ وہاں خرچ اتنا زیادہ نہیں ہے، محنت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ کان اگر کسی کا ہاتھ لگ گئی، زمین کا خزانہ کسی کا ہاتھ لگ گیا، قدیم خزانہ ہاتھ لگ گیا کسی کے، تو وہاں شریعت یوں کہتی ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس کا 5واں حصہ یہ شریعت یعنی نکالا جائے گا، اللہ کے نام پر دیا جائے گا، 5واں حصہ نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر 100 کلو کوئلہ نکلا، 100 کلو چاندی نکلی، 100 کلو سونا ہاتھ آ گیا، تو شریعت یوں کہے گی کہ اس کا 5واں حصہ نے 20 کلو نکالو اللہ کے نام پر، 5واں حصہ 20 کلو بنتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے بارانی پیداوار کا، مطلب جو کہ بارش کے پانی سے زمین کے اندر جو پیداوار ہوئی تو اس میں خرچ پہلے کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے، محنت بھی بڑھ جاتی ہے، تو وہاں زکوٰۃ کچھ کم کر دی اور یوں کہا کہ پیداوار کا 10واں حصہ، 10واں حصہ یا 5 کا آدھا ہے، یعنی 100 کلو اگر پیداوار ہوئی ہے تو 100 کلو پیداوار ہوئی ہے تو 10 کلو دینا ہوگا، وہاں 20 کلو تھا، 100 کلو سونا نکلا، 100 کلو کوئلہ نکلا تو 20 کلو دینا ہے، اور یہاں 100 کلو نکلا تو 10 کلو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ اگر زمین کو سیراب کیا گیا پانی یعنی بارش کے پانی سے نہیں بلکہ پانی کے لیے پیسہ خرچ ہوا ہے، کنویں کے پانی سے سیرابی کی گئی ہے، نہری پانی سے سیرابی کی گئی ہے، پانی خرچ کر کے اور خرید کر کے لایا گیا ہے، تو اس میں محنت بڑھ گئی، خرچ بھی بڑھ گیا، تو کہا کہ وہ 10ویں کا بھی آدھا حصہ، 10ویں کا بھی آدھا حصہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی زمین کے اندر 100 کلو پیداوار ہوئی تو اس صورت میں 20واں حصہ آ جائے گا، 10 کا آدھا حصہ 20واں یعنی 5 کلو، تو 5 کلو یہ 100 کا 20واں حصہ ہے۔ اس کے بعد نقد، سونا، چاندی، تجارتی سامان، اس میں جو محنت لوگ کرتے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور آیا ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پیسہ بھی اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی اچھی خاصی لگتی ہے، تو شریعت نے وہ 20ویں حصے کا بھی آدھا کر دیا اور 40واں حصہ، 100 پاؤنڈ پر کتنے؟ 40واں حصہ 2.5 پاؤنڈ۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور 100 تولہ سونا ہے تو 2.5 تولہ سونا، تو یہ ترتیب ہے، 5واں حصہ، 10واں حصہ، اس سے بھی آدھا 20واں حصہ، اس سے بھی آدھا 40واں حصہ، جسے ہم 2.5% کہتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اس چیز کو بنیادی طور پر استعمال کیا ہے ہر قسم کی زکوٰۃ کے اندر۔ تو وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تم اس کا حق دو، مطلب یہ جو پیداوار ہے اس کا حق، اس کی کٹائی کے دن،
اور بیجا خرچ مت کرو۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ آیت خطیب الانصار بھی کہا جاتا ہے اور خطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی انصار کے بہت بڑے خطیب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ کھجور کے جو بھی درخت یعنی درخت سے جو بھی کھجور میں کاٹ کر جاتا ہوں تو آج جو بھی آئے گا میں اس کو دوں گا۔ تو صبح سے لے کر شام تک لوگ آتے رہیں، تقسیم کرتے رہے، دیتے رہیں، شام ہوئی سب کچھ ختم ہوا، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ رہا نہیں۔ اور ایک دوسری تفسیر کے مطابق یوں آتا ہے کہ 500 کھجور کے درخت اس کا جب پھل نکالے تو اس وقت انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا، سب کچھ تقسیم کر دیا اور اپنے پاس کچھ رکھا نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ رکھا نہیں، کچھ رہا نہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی خرچ کرنے میں بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ مشہور ہے، یہ محاورہ مشہور ہے کہ لا صرف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، لا صرف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، مطلب خیر کے کام میں کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے، خیر کے کام میں کوئی اسراف ہوتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بلکہ جان بھی اللہ کے نام پر دے دے اور قربان کر دے تو اس کو حق کی ادائیگی بھی مشکل سے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ لا تسرفوا، بیجا خرچ مت کرو۔ اور دوسرا جو فریز ہے وہ یہ مشہور ہے کہ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی بلائی نہیں، بیجا خرچی میں، فضول خرچی میں کوئی بلائی نہیں۔ تو بہرکیف یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے تو اس کو یہ تعبیر یعنی اس طرح کیسے تعبیر کیا گیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھی جائے کہ ایک شخص اس سے متعلق بہت سے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کے حقوق اس سے متعلق ہیں اور اس کے باوجود وہ سب کے سب کچھ خرچ کر دیتا ہے اور اپنے ماتحت جن کی ذمہ داری اس کے ذمے بنتی ہے اس پر لازم ہے اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتا اور سب کچھ لٹا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، تو وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ اسراف ہے، کیونکہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، جو اس کی پرورش میں ہیں، جو اس کی زیر کفالت ہیں، ان کا حق مقدم ہے، ان کو دینے کے بعد تم توکل اور اعتماد کے اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ کہ کوئی شکوہ اور گلہ بھی نہ کر سکو، تو اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے اور اس وقت حضرت عمر کے پاس اچھا خاصا مال تھا، کہنے لگے کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ آدھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی باری آئے تو کہا کہ سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل اور اعتماد کے وہ اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ باقی اس کیٹیگری تک پہنچے نہیں ہے، اس درجے تک پہنچے نہیں ہے، تو پھر یوں کہا جائے گا کہ لا خیر فی الاسراف، یعنی اب اسراف میں خیر نہیں ہے۔ تو ہر محاورہ اشخاص اور احوال کے اعتبار سے، سرگم تنسیس موقع محل کے اعتبار سے فٹ ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ انشأ من الانعام حمولۃ وفرشا، پیدا کیے چوپایوں سے بوجھ اٹھانے والے جانور اور زمین سے لگنے والے جانور۔ بوجھ اٹھانے والے یعنی جو اونچے رہتے ہیں، اونچے قد کے، اور فرش یعنی نیچے قد کے، اونٹ، خچر، گدھا، گھوڑا، ہاتھی، یہ سب اونچے قد کے جس پر سوار بھی ہوتے ہیں اور بوجھ بھی لادتے ہیں، بوجھ بھی اس پر لادتے ہیں، تو یہ چلے جائیں گے حمولتاً میں۔ اور فرشا یہ دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ ساری چیزیں یہ فرشا میں آ جائیں گے، زمین سے لگے ہوئے، ان پر کوئی بوجھ لادتا نہیں ہے، ان پر کوئی سوار ہوتا نہیں ہے۔ اور سب ہی میں انسانوں کا فائدہ،
سب انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا. یعنی اشارہ ہے پیچھے مشرکین مکہ جو ان جانوروں میں سے کچھ کو اللہ کے لیے اور کچھ کو اپنے لیے خاص کرتے تھے، کچھ کو اپنی عورتوں کے لیے عام رکھتے تھے اور کچھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. تو اس کی تردید میں یہ اشارہ ہے کہ کلوا مما رزقکم اللہ، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمت، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. آگے ثمانیۃ ازواج، اس کا تعلق انشا سے ہے. پیدا کیے 8 جوڑے. من الدان اثنین، یعنی یہ پیچھے سے متعلق ہے کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ تحلیل اور تحریم کے قوانین اپنی جانب سے بناتے تھے. وہ قانون ساز بھی تھے اور قانون شکن بھی تھے. قانون شکن اللہ کے قانون کو توڑنے کے اعتبار سے، اور قانون ساز اپنی ذاتی قانون بنانے کے اعتبار سے انہوں نے تقسیم کر دی تھی کہ یہ جانور حلال، یہ جانور حرام، یہ ہماری عورتوں اور مرد سب کھائیں گے اور یہ صرف ہمارے مردوں کا حصہ ہوگا. تو یہ تحلیل اور تحریم کی جو قانون سازی وہ کرتے تھے اس کی تردید کی طرف اشارہ ہے. ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 جوڑے بنائے. کیسے 8 جوڑے؟ تو کہا کہ بھیڑ میں سے 2، بکری میں سے 2، 4 ہو گئے. آپ پوچھئے کیا یہ دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادہ اللہ نے حرام کیے، یا وہ جس پر دونوں مادہ کی رحمدانی مشتمل ہے، چاہے پھر وہ نر ہو یا مادہ ہو، یہ اللہ نے حرام کیے؟ نبئونی بعلم، تم مجھے علم دو، یعنی تم بتلاؤ مجھے علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اگر تم سچے ہو. تو 2 2 4 ہو گئے. اس آیت میں فرشا کا بیان تھا، مطلب نیچے قد کے جانور، کیونکہ دن اور ماز، دن یعنی بھیڑ اور ماز یعنی بکری. اب آئندہ والی آیت میں حمولتن کا بیان ہے، وَمِنَ الْأَنَامِ حمولہ. تو حمولہ یعنی جو اونچے قد کے ہیں، جو بار برداری کرنے والے ہیں، جن پر سوار ہوتے ہیں، جن پر بوجھ لادتے ہیں. اور پیدا کیے اونٹ میں سے 2، 6 ہو گئے، اور گائے میں سے 2، 8 ہو گئے. قل، آپ پوچھئے کیا دونوں نر کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو اللہ نے حرام کیا، یا وہ جس پر دونوں مادہ کی رحمداری مشتمل ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ؟ ام کنتم شہداء، تم اپنی جانب سے تحلیل اور تحریم کے احکام بنا رہے ہو اور قانون سازی کرتے ہو، تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. دلیل لاؤ. تو یا تو نبوت اور رسالت کے واسطے سے تمہارے پاس دلیل آئی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کے تو وہ قائل ہے نہیں، تو پھر رہ گئی کیا بات؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ تم پر وحی بھیجی ہو اور تم اللہ کے سامنے حاضر ہو اور موجود ہو اور تمہیں یہ بات بتائی ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ تھے، تم حاضر تھے جس وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس بات کی وصیت کی، اس بات کا حکم دیا؟ ظاہر بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ کیونکہ یہ ساری باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. تو کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے، بغیر سمجھے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.